بسم اللہ الرحمن الرحیم جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعلہ اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو استغفار کے بہت سے فضائل آئے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا ہے، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بہت گنہگار ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو. اس کے بعد اور ایک شخص آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرما دے. تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو. اور ایک شخص آیا ہے کہ حضرت مال میں کمی ہے، اولاد میں کمی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ مال میں اضافہ کر دے، اولاد میں اضافہ کر دے. تو حضرت نے بتایا کہ استغفار کرو. حضرت کے جو مرید تھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ایک اچھی تجویز کر لی ہے کہ جو بھی آئے اس کو استغفار کرو کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی آیات تلاوت فرمائی ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اللہ کا فرمان ہے کہ استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. استغفار کرو، اللہ بارش نازل کریں گے. استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تم کو مالوں کے ذریعے مدد کریں گے اور اولادوں کے ذریعے بھی مدد کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اللہ پاک تم کو باغات دیں گے اور نہریں بھی دیں گے. تو استغفار کے اتنے فضائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ گناہ معاف کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ پاک بارش نازل کریں گے، استغفار کی وجہ سے اللہ مال میں بھی اضافہ کریں گے اور اولاد میں بھی اضافہ کریں گے، باغات نہریں وغیرہ عطا کریں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوت بنا دیتے ہیں، یعنی جو دعا قبول کرتے ہیں اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں استغفار کی برکت سے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے تو رات ہو گئی، سردی کا موسم تھا، تو ایک مسجد میں جا کے قیام کرنے لگے. تو وہاں کے مؤذن نے کہا کہ بوڑھے میاں اب مسجد بند کرنا ہے، اب مسجد سے نکل جاؤ. تو حضرت نے کہا میں تو سوچا تھا یہاں پر رات کا گزارا کر لوں. تو نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں سے چلے جاؤ. تو سردی کا موسم تھا، حضرت باہر نکلے، دیکھا تو ایک نان بھائی روٹی بنانے والا روٹی بنا رہا تھا تندور پر. تو حضرت نے سوچا کہ اس کی چولہے کے پاس بیٹھ جاؤں گا، پھر مجھے سردی سے حفاظت بھی ہو جائے گی، گرمی محسوس ہوگی تو آسانی سے رات گزر جائے گا. تو پھر حضرت نے اس نوجوان جو روٹی بنا رہا تھا اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس رات گزار سکتا ہوں. تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، آپ رات گزاریے. تو نوجوان روٹی بناتا تھا تو اپنے ہاتھ سے روٹی لیتا، جب آٹا لیتا تھا اس کو گوندتا تھا اور اس کو بیلتا تھا، پھر اس کو سینکتا تھا. تو اس کے منہ میں ہر لمحہ ہر وقت استغفار کی ورد رہتی تھی.
جس وقت روٹی یہ کرتا تھا ہمیشہ وہ اس کی زبان سے استغفار جاری ہیں۔ تو حضرت نے تعجب سے پوچھا کہ بیٹے آپ اتنے مرتبہ استغفار کرتی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک اس کی برکت سے مجھے مستجاب الدعا بنا دیا ہے، یعنی میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ تمہاری یہ ہر دعا قبول ہوئی ہے؟ کہا ہاں میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، لیکن ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ امام احمد بن حنبل جو آپ کے بڑے نیک بزرگ بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، اس سے مجھے ملاقات کرا دیں۔ تو پھر حضرت نے رو پڑے اور اس کو گلے سے لگا لیا، کہا دیکھو نوجوان میں وہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو میرے بھائیوں کے استغفار کرنے سے اللہ پاک مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں، اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ تو ہم سب ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں گے۔ اگر استغفار، اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں زیادہ استغفار کو پائے۔ ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم